اپنی ساری دولت پاکستان کے نام لگا کر طارق عزیز مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ٹی وی پروگرام نیلام گھر سے شہرت پانے والے معروف میزبان اور اداکار طارق عزیز نے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن، فلم، صحافت، ادب اور سیاست کا ایک نمایاں نام طارق عزیز آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز چند دنوں سے علیل تھے۔ اچانک طبیعت خراب ہونے پر نجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، یہ وہ جملہ ہے جو آج بھی لوگوں کے کانوں میں یقیناً گونجتا ہوگا۔ پروگرام نیلام گھر کا انتظار ہر آنکھ کو رہتا تھا۔ یہ اپنے وقت کا وہ مشہور پروگرام تھا جس کی میزبانی طارق عزیز کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ پروگرام طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام سے بھی آن ایئر ہوتا رہا، جو کہ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں میں یکساں مقبول تھا اور 4 دہائیوں تک جاری رہا۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن نے 1964 میں لاہور سے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو طارق عزیز اس کے ابتدائی اناؤنسر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلا خبر نامہ بھی پڑھا، یوں ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اینکر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ 1975 میں انہوں نے بطور میزبان پروگرام نیلام گھر سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ طارق عزیز کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو وہ 28 اپریل 1936 کو جالندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جالندھر کے آرائی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی 1947 میں پاکستان ہجرت کر آئے، لیکن وہ پاکستان بننے سے 10 سال پہلے سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے۔ طارق عزیز خود بھی اپنے والد کی طرح محب وطن تھے۔ انہوں نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے لاہور کا رخ کیا۔ اورینٹل کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ انہوں نے ریڈیو کے سنہری دور کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کا شمار ان عظیم فنکاروں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے ریڈیو ٹیلی ویژن کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ طارق عزیز نہ صرف ریڈیو ٹیلی ویژن سے منسلک تھے بلکہ فلمی صنعت میں بھی متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی پہلی فلم شباب کرانوی کی انسانیت تھی، جو کہ 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سزا، سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں شامل ہے۔ طارق عزیز ایک کالم نگار بھی تھے اور انہوں نے سیاسی، سماجی، فلمی، ادبی اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات کے انٹرویوز کرنے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ شائع ہو چکا ہے۔ جب سیاسی میدان کا رخ کیا تو 1970 کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں ان کا فعال کردار تھا۔ بعد ازاں پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1997 میں لاہور سے MNA منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1999 تک رکن قومی اسمبلی رہے۔ ناظرین، اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں لکھا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ ان کے اس پیغام پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے انہیں خوب سراہا گیا اور صارفین نے طارق عزیز کے لیے اچھی صحت، لمبی عمر اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ طارق عزیز کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ٹریجڈی کنگ بھی کہا جاتا تھا۔ مشہور فلم ساز علی سفیان آفاقی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے محمد علی اور طارق عزیز کو اپنے فلموں میں جذباتی کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ طارق عزیز کی آواز میں شدت تھی اور جب وہ جذباتی مکالمے بولتے تھے تو تماشائی وہ سین دیکھ کر رو پڑتے تھے۔ طارق عزیز آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی آواز کا درد پوری قوم سن کر آپ دیدہ ہوئے جا رہی ہے کہ اب ان کے کان طارق عزیز کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ وہ قوم کو جگاتے رہے اور بالآخر منو مٹی تلے جا سوئے۔ میک اپ کوئی استعمال نہ کرے، وہ آپ کا سکن کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کرونا کے دوران یہ آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہوں، کرونا کے دوران کوئی بھی میک اپ وغیرہ استعمال نہ کریں، میک اپ کٹ استعمال نہ کریں، پلیز آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے چہرے کے لیے، آپ کی جلد کے لیے
नुकसान दह हो सकता है। कोरोना के दौरान कोई भी मूवमेंट ना करें, घर से बाहर मत निकलें, अपनी सेफ्टी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।